وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ۔ دیکھیے یہ صاحب نا ایک حدیث مسند بزار اور انصاب الاشراف کی پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ 3 لوگوں پر جو ہے یا 3 صحابہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لعنت نقل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 3 صحابہ پہ ایک روایت پیش کر کے اور کہتے ہیں وہ روایت صحیح ہے، 3 صحابہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت دکھا رہے ہیں، وہ بھی 3 صحابہ ایک ہی فیملی کے ہیں، بنو امیہ کے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 بیٹے یزید اور معاویہ، یزید معاویہ کے بیٹے نہیں، یزید بن ابی سفیان جو صحابی رسول ہیں، اور دوسرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ان بھائیوں کا احترام کیا ہے، ابو سفیان کا بھی احترام کیا ہے، صحابہ نے بھی ان پہ اعتماد کیا ہے، لیکن یہ حضرت ایک جھوٹی روایت لا کے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعویٰ تو رہتا ہے متفقن علیہ بخاری مسلم، اور یہ مردود اور جھوٹی حدیث یہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس میں کیا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤں گا، سنتے ہیں کس نے اعتماد سے بندہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیے کہ نبی اسلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی۔ آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں مجموع الزوائد میں۔ اسے کہا جاتا ہے آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں مجموع الزوائد میں۔ اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی، مہار پکڑنے والے پہ بھی۔ کیوں لعنت؟ یہ بندے کون ہے؟ کوئی ذکر نہیں۔ انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے، ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی۔ انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں جی، اونٹ کی مہار، دیکھیے یزید کے دادا یعنی معاویہ کے بیٹے یزید کی بات کر رہا ہے، یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی، اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا، چاچا، ابا یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ اور چاچا یعنی یزید۔ یہ تینوں صحابی ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان اور ابو سفیان، یہ تینوں صحابی ہیں۔ تینوں صحابی کے تعلق سے یہ جھوٹی حدیث نقل کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اب ذرا دیکھیں آگے، مگن ہے، دیکھو ایک یزید ابھی چاچو ہے۔ تو اب یہ 3 نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے، میں نے آپ کو اشارہ دیکھیے یہ کسی نے نام لکھ کے لگایا بھی ہے بعد میں، یہ مکار کو دیکھیے نہیں بتایا، پھر یہ لگا دیا، اشارہ بھی دیا کہ اس کو لگا کے بتاؤ کون، ابو سفیان، معاویہ، یزید بن ابی سفیان، تینوں صحابی ہیں، تینوں پہ لعنت کی بات کر رہا بندہ۔ یہ بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا، مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی، اور ہانکنے والا چاچا تھا۔ نام آپ سب کو پتا ہے، ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کومنٹس میں خود لکھ دیں گے 3 بندوں کے نام۔ ایک منٹ اس کو شروع سے تھوڑا سا اور سنتے ہیں۔ شروع میں وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی اسلام صحیح نے سند 3 لوگوں یہ پہ دیکھا ہم لعنت نے، فرمائی۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، اس نے بھی کہا صحیح سند کے ساتھ، پھر سے سن لیجئے۔ ہاں، وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ صحیح سند کے ساتھ، کہہ رہا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ، مسند بزار میں مجموع الزوائد میں۔ یہ اکثر جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم شیخ البانی کی تصحیح لے رہے ہیں، فلاں کی لے رہے ہیں، دھماکہ کی لے رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی پتہ نہیں کہاں سے حوالے دیتا ہے۔ اس کو کہا صحیح سند کے ساتھ، یہ محقق ہے، یہ سندوں کو چیک کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر۔ کس نے کہا صحیح سند کے ساتھ؟ یہ فیصلہ ہے کس کا؟ علی مرزا کا خود کا ہے یا اس نے کسی سے نقل کیا ہے؟ بتائے، یعنی کون اہل سنت کا محدث ہے جس نے اس کو صحیح سند ڈکلیئر کیا؟ یہ بہت بڑی مکاری ہے اس بندے کی۔ اس نے صحیح سند کا، یہ خود بول رہا ہے، یہ کسی شیخ البانی یا جو بار بار حوالے دیتا ہے، شیخ البانی کا، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اور 2-3 اہل علم کے بار بار حوالے دیتا، ان میں سے کیا کسی نے اس کو صحیح کہا؟ نہیں کہا۔ یہ جو صحیح سند بولا، یہ اپنا دعویٰ ٹھونک رہا ہے صحیح سند ہے، کسی کا کوئی ریفرنس نہیں دیا، اور اس کی یہ لیاقت تو ہے نہیں، اس کے اندر یہ تو قابلیت ہے نہیں کہ اس کو صحیح بولے، سندوں کی تحقیق کرے۔ کتنی سندوں کی تحقیق کیا پوری لائف میں؟ یہ کون ہوتا بولنے والا صحیح سند ہے؟ ٹھیک ہے، اب آئیے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں اس روایت کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے بہت پہلے، میرے خیال سے 15 سال پہلے میں اس روایت کی حقیقت بیان کر چکا ہوں، یہ لوگ اس کو بہت دوڑا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ آپ جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، میرا ایک مضمون ہے کہ کیا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، یہ آرٹیکل میرا ہے، آپ کو 15 سال پہلے مل جائے گا، انٹرنیٹ پہ موجود مل جائے گا، بہت پہلے میں نے اس کو
लिखा था 10-12 साल या 15 साल पहले, मेरे ख्याल कम से कम 10 साल पहले का तो आर्टिकल है ही। मेरी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, मैं सिर्फ खुलासा पेश करूंगा। डिटेल में अगर आपको इस रवायत की तहकीक पढ़नी है तो मेरी वेबसाइट पे जाएं, मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो कैटेगरी है उनके नाम की, उसमें आप देखेंगे ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ आपको मुख्तसर बताता हूँ कि रवायत का मामला क्या है। देखिए ये जो चाहे ये इसने जोर दिया है अंसाबुल अशराफ का, क्योंकि बज़ार में क्या है, नाम नहीं है, बज़ार की सनद में नाम नहीं है, उसकी सनद भी, बज़ार की सनद तो बहुत ही वाज़ेह तौर पे ज़ईफ है। और ये अंसाबुल अशराफ में इस शख्स ने कहा कि इसमें तीनों का नाम मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने जो है लानत की। यकीनन जो है नाम जो है मौजूद है बज़ार की अंसाबुल अशराफ की रवायत में, लेकिन अंसाबुल अशराफ की रवायत जिसमें नाम मौजूद है ये रवायत ज़ईफ है। अच्छा एक बार और बता दूं कि ये शख्स जो ना हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह के हवाले बहुत देता है अपने सपोर्ट में कि उन्होंने इसको सही कहा है और बहुत सारी बातें करता है उनके हवाले से, लेकिन आखिरी उम्र में हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने इस पूरी किताबी का इनकार कर दिया। हम नहीं इनकार करते इसका, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, लेकिन हाफिज जुबैर अली ज़ई जिनकी तहकीक पे बंदा एतमाद करता है, उन्होंने तो साफ कह दिया कि अंसाबुल अशराफ ये साबिती किताब साबित ही नहीं है। यानी पूरी किताब में जो भी रवायत है ये अगर इसको जरा भी शर्म हया है जो बार बार हवाले देता है तो इस शख्स को जो है इस किताब का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिनको तुम अपना जो है वस्ताद बोलते हो या अपना दावा करते हो कि आपने उनसे सीखा, उनके हवाले देते हो, उन्होंने तो इनकार कर दिया। बहरहाल अब मैं सनद पे आता हूं। इसकी जो सनद है इसमें देखिए सईद इब्न जुमहान जो है रावी हैं और वो सफीना से नकल करते हैं। सईद इब्न जुमहान सफीना से नकल करते हैं। तो सईद ये जब सफीना से नकल करते हैं तो ये रवायत ज़ईफ होती है, ये रवायत ज़ईफ होती है। देखिए इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह का कौल मौजूद है सवालात अबी उबैद अल-आजरी में, तहज़ीबुल कमाल में भी है कि उनसे वो इस बारे में कहते हैं कि वह सिक़तुन इंशाअल्लाह, कि इंशाअल्लाह ये सिक़ा है, लेकिन वक़ौमुन यक़ऊन फ़ीही वक़ौमुन युज़अफ़ूनहु, कि कुछ लोग इनको यानी बाद मुहद्दिसीन इन्हें ज़ईफ करार देते हैं। इन्नमा युख़ाफ़ु मिम्मन फ़ौक़हु वफ़सम्मा रजुलन यानी सफ़ीना, यानी कह रहे हैं कि ये रावी यानी सईद जो नाम का रावी है, सईद ये ठीक है, सिका है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये इसके ऊपर एक रावी आ जाते हैं सफीना, तो जब ये सफीना से नकल करते हैं तो उसमें मसला होता है। सफीना से ये रवायत करते हैं तो ये मुहद्दिसीन इनको ज़ईफ करार देते हैं। तो इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह से पता चला कि अगर ये सफीना से रवायत नहीं करते तब तो ठीक है इनका मसला, लेकिन जहां जहां सईद इब्न जुमहान सफीना रजी अल्लाह अन्हा से रवायत करेंगे वहां वहां इनकी रवायत ज़ईफ करार पाएगी। तो ये जो रवायत है इसकी सनद आप देखेंगे अंसाबुल अशराफ में तो सनद वही है, पता नहीं ये जो किताब बंदे ने लगाया है उसमें सनद तो नहीं है, लेकिन इसकी सनद में सईद इब्न जुमहान अन सफीना ये सनद है, लिहाजा ये जो है ज़ईफ रवायत है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस सनद को सही मान लेना तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे अली मिर्जा ये शख्स खुद नहीं मान सकता, यानी इसी चैन से कुछ ऐसी बातें आती हैं जो है जिसको ये हरगिज नहीं मान सकता। मिसाल के तौर पर एक रवायत क्या आती है इसी सनद से, एक रवायत आती है कि सईद बिन जुमहान और सफीना ही की रवायत से, ये मुस्नद बज़ार की रवायत है, ये भी मुस्नद बज़ार नहीं वो उसी किताब की इत्तेफाक से रवायत है जिस किताब के हवाले से पहले ये शख्स इसी रवायत को पेश करा, उसी मुस्नद बज़ार ही में। उसमें क्या है, उसमें यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने ख्वाब देखा कि आसमान से एक तराजू उतरी और आपका और अबू बकर रज़ियल्लाहु का वजन किया गया तो आप अबू बकर रज़ियल्लाहु से भारी हो गए, फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु और उमर रज़ियल्लाहु का वजन किया गया तो अबू बकर रज़ियल्लाहु भारी हो गए, और उमर रज़ियल्लाहु और उस्मान रज़ियल्लाहु का वजन किया गया तो उमर रज़ियल्लाहु भारी हो गए, फिर तराजू उठा ली गई तो आपने इस ख्वाब की ये तावील बयान की, क्या जवाब लेंगे, खिलाफु नबुव्वा, ये खिलाफत नबुवत है। सुम्मा युतिल्लाहुल मुल्क मन यशा, यानी ये जो तीन लोग हैं अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान, ये खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा जिसको कहते हैं, खिलाफत नबुवत है अला मिनहाज नबुव्वा, इसके बाद मुल्कियत आ जाएगी। तो अगर ये जो सनद है जिस सनद से इस शख्स ने ये तीन सहाबा पर लानत की बात नकल की है, झूठी बात नकल की है, अगर इस सनद को ये सही मानता है और सबसे पहली रवायत मुस्नद बज़ार से पेश की, उसी मुस्नद बज़ार में रवायत मौजूद है क्या
کہ 3 خلیفہ کے بعد ملوکیت آ جائے گی، تب تو معاذ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت کا دور تھا. یہ روایت کری، میں نہیں کہہ رہا. یہ جس سند پر ایمان رکھ رہا ہے، جس کو سند صحیح بول رہا ہے، یہ جس سند کو سند صحیح بول رہا ہے، اسی سند سے یہ روایت آ رہی ہے کہ 3 خلیفہ تک خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی، باقی کیا آ جائے گی؟ ملوکیت آ جائے گی. تو اللہ کے بندے کیا اس پہ بھی مانے گا؟ یہ بھی سند صحیح سے ہے، اس پہ بھی ایمان لاؤ گے. تو اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھیں آپ، الفتن لنعیم بن حماد کی، ان کی نعیم بن حماد کی کتاب فتن، حدیث نمبر 258. اچھا، اس سے پہلے جو میں نے روایت پیش کی مسند بزار کی، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 281، جس میں 3 خلیفہ کے بعد جو ہے ملوکیت کی بات کہی گئی ہے. اب یہ دوسری روایت ہے فتن سے، نعیم بن حماد کی کتاب سے. ابن مبارک روایت کرتے ہیں، حشرت بن نباتہ، سعید بن جمحان، عن سفینہ. تو دیکھیے اس کی بھی سند، اس کے بھی اصل جو مدار ہے وہ وہی ہے، بلکہ اس سے شروع کا جو راوی ہے تو اس سے بھی اہم ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے، یہ بھی مطلب اس میں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی، اس میں ہے کہ جب مسجد بنائی اللہ کے وسلم، مسجد نبی کی تعمیر کی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے ایک پتھر رکھا. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے ایک پتھر رکھا. پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے ایک پتھر رکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ میرے بعد خلیفہ بنیں گے، ہاؤلائی خلافت بعدی، یہ میرے بعد خلیفہ بنیں گے. اس میں اللہ کے اس میں دیکھیے 2 مسئلہ ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول پوری صراحت کے ساتھ کریں کہ یہ لوگ خلیفہ بنیں گے، جبکہ صحیح حدیث میں اس کا کوئی نشاندہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کسی بھی حدیث میں خلافت کی نشاندہی نہیں کی ہے. آپ وہ حدیث قرطاس کی جو متعدد طرق دیکھیں گے تو اس میں اشارہ کیا کہ لاؤ میں نام لکھ دیتا ہوں. پھر کہا کہ نہیں، اللہ اور مومنین نہیں چاہیں گے کہ ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی خلیفہ بنے، تو ان کے نام کے علاوہ کوئی اور نام چنا جائے. تو اشارہ دیا ہے، لیکن ایسی صراحت نہیں کی کہ ایسی کوئی، جیسے کہتے ہیں نا نامزد کرنا، ولی عہد بنا دینا، تو ایسا اللہ کے رسول نے نہیں بنایا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی. لیکن یہ سند کیا بتا رہی ہے کہ ایسے ترتیب سے اللہ کے رسول نے بنا دیا، ایسے ترتیب سے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان. تو یہ جو شروع میں بار بار جو صحیح بخاری وغیرہ کی روایت مزے لے کے بیان کرتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، فلاں نے بیعت نہیں کی، فلاں نے بیعت نہیں کی، علی رضی اللہ عنہ جب بیعت کی تب جا کے انصار نے بیعت کی، جبکہ سراسر جھوٹ ہے. یعنی یہ شخص اتنا بڑا بلنڈر کر رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی تو سارے انصار بھی بیعت نہیں کر رہے تھے، جب انہوں نے بیعت کی تب جا کے انہوں نے بیعت کیا، جبکہ غلط بات ہے. تو آپ بتائیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، تو کیوں نہیں بیعت ہو رہی ہے؟ تو اگر اس کو صحیح مانتے ہو، یہ چین، یہ سند صحیح ہے، تو پھر اس پہ بھی مان لے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بتا کے گئے تھے کہ خلیفہ کون ہوں گے، ابو بکر صدیق ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، تینوں کو آپ مان لیجئے. اس میں علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی نہیں ہے، آگے 3 کے بعد نام بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں کہ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے اسی چین سے، اسی سند سے، مسند احمد کی حدیث ہے اسی سند سے. اس میں دجال والی روایت ہے، مسند احمد جلد 36 صفحہ 258، بہت لمبی روایت ہے. اس میں سند یہی ہے کہ حدثنی سعید بن جمحان عن سفینہ، یعنی سفینہ ہی سے وہ نقل کرتے ہیں، اور شروع کے رجال جو ہے ثقہ ہیں. مسئلہ صرف اوپر آتا ہے. اس میں دجال کے تعلق سے بہت ہی عجیب و غریب بات ہے. مثال کے طور پر دجال کے ساتھ بتایا گیا کہ 2 نبی جیسے فرشتوں کا ذکر ہے، یعنی فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے دجال کے ساتھ، معاذ اللہ. تو یہ سب باتیں، یہ خرافات جو ہے اس روایت میں، مسند احمد کی روایت میں ہے. یہ ساری پرابلم کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ جو اس کا چین ہے، جس میں سعید بن جمحان سفینہ سے نقل کر رہے ہیں، جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا کہ جب اس طریق سے جب روایت آتی ہے سعید کی، تو اس میں محدثین اس کی تضعیف کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ سعید سفینہ سے اگر روایت کریں گے تو وہ روایت صحیح نہیں ہوگی. میں نے آپ کے سامنے 3 روایتوں کی مثال دی ہے. ایک روایت میں اللہ کے رسول خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں کہ خلافت نبوت جو ہوگی وہ 3 خلیفہ تک بعد میں ملوکیت آ جائے گی. تو اگر آپ اس چین کو صحیح مانتے ہیں، سند کو صحیح مانتے ہیں، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ علی رضی اللہ عنہ کا دور ملوکیت کا دور تھا. اس کو بھی مانیے، آپ ملوکیت کو دور مانیے. دوسری روایت میں نے پیش کی جس میں اللہ کے رسول نے 3 خلیفہ کی پیشین گوئی، مطلب 3 خلیفہ کا نام دیا کہ لوگ نام بتایا کہ خلیفہ بنیں گے، اس کو بھی پوری امت میں سے کوئی نہیں مانتا. تیسری مثال دی کہ دجال کے ساتھ فرشتے، یعنی یہ سند بتا رہی کہ دجال کے ساتھ فرشتے ہوں گے، جبکہ یہ بھی ساری روایتوں کے خلاف ہے، بالکل غلط بات ہے. دجال کے ساتھ فرشتے کا شیطان ہوگا، وہ دجال ہوگا، خود دجال ہوگا، شیطان ہوں گے اس کے ساتھ، فرشتے کہاں سے ہوں گے اس کے ساتھ؟ تو یہ ساری روایتیں جو اسی سند سے آتی ہیں، اس میں جو گڑبڑی آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا بلنڈر ہے.
تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں جو نام لے لیا گیا ایک ہی خاندان کے 3 افراد کا، ابو سفیان، معاویہ اور جو ہے ان کے بھائی، یہ خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ یہ چھوٹی بات ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت ہی واضح طور پر کہا ہے کہ ہر وہ حدیث ایک اصول ہے، یعنی محدثین کے ہاں یہ چیز بطور اصول مسلم ہے کہ ہر وہ حدیث جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام مطلب ان کو مینشن کر کے نامزد معاویہ کی مذمت میں بیان کی جائے وہ جھوٹی حدیث ہے۔ یہ قاعدہ ہے محدثین کا، کہتے ہیں یہ احمق، یہ ذلیل انسان، یہ شخص سند صحیح بول رہا ہے، اور اس کو اتنی بیسک چیز معلوم نہیں ہے کہ محدثین بہت سارے قواعد بتلا کے گئے ہیں تاکہ عام لوگوں کو، یعنی جو عام لوگ ہیں ان کو آسانی سے حدیثوں پہ کا حکم سمجھ میں آ جائے۔ تو ایسے رول کے طور پر ایسے بہت سارے قواعد جو موضوع احادیث ہے نا، موضوع احادیث پہ جتنی کتابیں لکھی گئی آپ دیکھیں کہ بہت ساری کتابوں میں بطور قاعدہ محدثین یہ بتا کے گئے ہیں کہ اگر آنکھ بند کر کے کوئی بھی حدیث جس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت وارد ہے وہ ساری حدیثیں کیا ہیں؟ موضوع ہیں، کذب، گڑھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک محدث نے، امام ابن القیم اور بہت سارے محدثین نے کہا یہ شخص یہاں اس کو یہ اصول نہیں یاد آتا، بلکہ اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں، یہ چلاتا ہے گلے پھاڑ پھاڑ کے جس کا کوئی سر پر نہیں ہے کہ فلاں امام نے کہا کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں۔ یہ ایک اصول کسی امام سے نقل کرتا ہے جو ثابت بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ان کی اپنی کتاب میں یہ ثابت ہے، موضوعات کے مصنفین نے کہا ان کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ شخص جس امام کے حوالے سے کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، وہ ان سے ثابت ہی نہیں ہے۔ کسی بھی محدث سے یہ ثابت نہیں ہے جو حدیث کے میدان علل کے ماہرین ہیں، جو محدثین ہیں، انہوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث جو ہے ثابت ہی نہیں ہے، کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں کہتے ہیں دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر و معاویہ کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نام لیا تو ذکر، عبداللہ بن اسامہ بن زید سب اہل بیت کا نام لیا تو بھی ذکر، لفظ ذکر سے۔ اسی صحیح بخاری میں آپ دیکھیں گے صحابہ کا جو بیان ہے، فضائل کا جو بیان ہے، مناقب کا جو بیان ہے، اس میں اہل بیت کے کئی افراد کا نام آتا ہے اور ذکر سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے یہ تفنن ہے، تو عبارتیں بدل بدل کرتے ہیں۔ ان کا تفنن کا عالم تو یہ ہے کہ صحیح بخاری میں اگر جو ہے 20 جگہ کوئی حدیث لائیں گے تو 20 سندوں سے لائیں گے، الگ الگ طرح سے لائیں گے، متن ایک ہی ہوگا، سند بدلتی رہے گی۔ ان کا تفنن ہے، ان کا ایک اسلوب ہے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے وہ قائل نہیں ہے، ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے شخص کی، فضیلت میں حدیثیں ثابت ہیں، اس کو کہتا ہے اصول بیان کرتا ہے جو ثابت ہی نہیں ہے، محدث سے اصول بیان کرتا ہے کہ ان کے فضیلت میں کوئی حدیث ہے، اور یہ اصول جو ثابت شدہ ہے اس کو بھول گیا کہ معاویہ کی مذمت میں کوئی حدیث ہے نہیں، جو بھی حدیث ہے سب جھوٹی حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ جو حدیث ہے یہ لوگ وائرل کر رہے ہیں کہ سند صحیح ہے، کتنے دھڑلے سے حکم لگا دیا، سند صحیح ہے، کوئی سر پر نہیں، کوئی حوالہ نہیں، پتہ نہیں کس جن نے، کس شیطان نے اس کو بتا کے گیا، کہاں سے وحی آئی اس کے پاس کہ اس کی سند صحیح ہے، پتہ نہیں کس شیطان نے اس کے کان میں پھونکا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اس کی سند صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے اور محدث سے، اور میں جھوٹی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ محدثین باقاعدہ اصول بتا کے گئے ہیں کہ ہر وہ حدیث جو معاویہ کی مذمت میں ہے وہ جھوٹی حدیث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس طرح کے فتنوں سے، اور ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں، جھوٹی باتیں پرچار کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔